बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के खिलाफ साबिक सूबाई वजीर बुजुर्ग मुस्लिम लीगी मियां अता मोहम्मद खान मानेका फट पड़े। इस हवाले से उन्होंने जो दबंग ऐलान किया है, इस बारे में भी हम आज के इस प्रोग्राम में आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के बुजुर्ग रहनुमा मियां अता मोहम्मद खान मानेका। मियां अता मोहम्मद खान मानेका मुस्लिम लीग नून की अलग क़यादत के खिलाफ फट पड़े हैं। मियां अता मोहम्मद खान मानेका जो मुतअद्दिद बार सूबाई वजीर भी रहे, पंजाब असम्बली के रुकन भी रहे, मेंबर कौमी असम्बली भी रहे, बल्कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जो मजलिस शूरा बनाई थी, मियां अता मोहम्मद खान मानेका मजलिस शूरा के मेंबर भी रहे। बल्कि 90 की दहाई में पंजाब के अंदर सियासी तौर पर जो बहरान आया था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की वजीर आज़म थी, तो मंजूर वट्टू के खिलाफ जो इक़दामात उठाए गए थे उस वक्त के वजीर आला के थे जब वो, तो उस वक्त जब पंजाब का वजीर आला के हवाले से जो नाम सामने आए थे वो हामिद नासिर चट्टा की तरफ से, उन्होंने अपनी जमात की तरफ से मियां अता मोहम्मद खान मानेका को वजीर आला पंजाब के लिए नामजद किया था। जबकि फिर उसी जमात में आरिफ हुसैन नकई वो भी मौजूद थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वजीर आला पंजाब के लिए हामिद नासिर चट्टा की सिफारिश पर मियां अता मोहम्मद का नाम फाइनल कर लिया था। लेकिन आखिरी लम्हात में जब उनकी शेरवानी भी तैयार थी, वो वजीर आला पंजाब बनने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर फिर इलाकाई सियासत हरकत में आई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उसका फैसला वापस लेने पर मजबूर किया गया। तो फिर मियां अता मोहम्मद खान मानेका की जगह पर आरिफ हुसैन नकई को वजीर आला पंजाब बना दिया गया। और फिर हालात इसी तरह चलते रहे। मियां अता मोहम्मद खान मानेका काफ लीग में मौजूद थे, और जब 2008 में मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस पहुंचे, बेनज़ीर भुट्टो तो इस इलेक्शन से पहले शहीद हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत बनी, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आज़म बने, मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ थी। बल्कि मुस्लिम लीग के अहम रहनुमाओं ने जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी इनकी आपस में, तो वजारतों के हल्फ भी उठाए परवेज मुशर्रफ से, जिन्हें वो डिक्टेटर कहते थे। इसके साथ साथ जो बात आगे गई, तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात शुरू हुए। मुस्लिम लीग नून ने वजारतों से इस्तीफे देकर उनसे अलग हो गए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फिर काफ लीग के परवेज लाई को सीनियर वजीर बनाया। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ थे। इस तनाज़ुर में मियां अता मोहम्मद खान मानेका ने काफ लीग के 47 मेंबरान पंजाब असम्बली
کی قیادت کی اور انہیں موٹیویٹ کیا کہ میاں محمد شہباز شریف کا تعلق بھی مسلم لیگ سے ہے، ہمارا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے، کاف سے تھا ان کا اس وقت، نون اور کاف، تو کیوں نہ میاں شہباز شریف کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔ تو اس تناظر میں میاں عطا محمد خان مانیکا نے، بڑے ہی قادآور ساتھی تھے ان کے 47 ممبران، ان کی قیادت کرتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ دیا، بھرپور سپورٹ کیا میاں شہباز شریف کی حکومت کو۔ بلکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تناؤ اتنا بڑا کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیا گیا۔ پھر گورنر راج جب ختم ہوا تو حکومت بحال ہوئی، لیکن میاں عطا محمد خان مانیکا اور ان کے ساتھیوں نے میاں شہباز شریف کی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ بلکہ کہنے والے تو کہتے ہیں، ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ میاں عطا محمد خان مانیکا کو بہت زیادہ پرکشش پیشکش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ڈٹے رہے، چٹان کی طرح اپنے ساتھیوں کو لیڈ کرتے رہے، جو میاں محمد شہباز شریف کے پنجاب میں ہاتھ مضبوط کرتے رہے۔ بلکہ میاں عطا محمد خان مانیکا کو وزارت کی بھی بار بار پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ بہرحال یہ تو ایک کہانی ہے میاں عطا محمد خان مانیکا کی، جو ساتھ نبھاتے رہے۔ اور پھر 2018 کے الیکشن میں جب ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا، صحت کی خرابی کے باعث، میاں عطا محمد خان مانیکا کی صحت کی خرابی کے باعث وہ ہار گئے، وہ ایک الگ کہانیاں ہیں۔ بہرحال موجودہ صورتحال میں جو 2024 کے الیکشن کے حوالے سے میاں عطا محمد خان مانیکا نے چند روز قبل میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات بھی کی تھی، اور اپنے حوالے سے بات کی، اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کی، علاقے کی سیاسی صورتحال بتائی۔ لیکن جب اب ٹکٹیں اناؤنس ہوئیں تو میاں عطا محمد خان مانیکا، جو آخری لمحات میں خود امیدوار بن گئے تھے صوبائی اسمبلی کے، تو ٹکٹوں کی تقسیم میں مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں عطا محمد خان مانیکا اور ان کے بیٹے میاں محمد حیات خان مانیکا کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے میاں عطا محمد خان مانیکا نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات واضح کی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت انہیں یا ان کے بیٹے کو نظر انداز کرے گی اور انہیں ٹکٹ نہیں دے گی۔ اس حوالے سے انہوں نے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، ان کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ موجودہ الیکشن کے اندر جو صورتحال ہے وہ اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ ہی سمجھتے ہیں۔ بہرحال اپنے علاقے کے لوگوں سے مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ اس صورتحال میں علاقے کے لوگوں کی مشاورت سے، اپنے گروپ کی مشاورت سے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن میاں عطا محمد خان مانیکا نے شریف برادران پر، ان کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کٹھن دور کے ساتھی کو نظر انداز کیا ہے اور انہیں ایک ٹکٹ کے قابل بھی نہیں سمجھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں وہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان سے محبت کی، شریف برادران کا ساتھ دیا، پل پل ان کے ساتھ رہے، لیکن ایک ٹکٹ کے حوالے سے انہیں اور ان کے بیٹے کو
نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا اس سیاست پر وہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، انہوں نے تو اسے محسن کشی قرار دیا اور انتہائی دکھی دل سے کہا کہ ان کے ساتھ اور ان کے بیٹے کے ساتھ مسلم لیگ نون کی قیادت نے زیادتی کی ہے۔ مسلم لیگ پنجاب کے ذمہ داران نے نہ ہی علاقے کی سچویشن کو مد نظر رکھا، نہ علاقے کی صورتحال کو صحیح جج کیا، بلکہ فیصلے مسلط کیے گئے، انہیں نظر انداز کیا گیا۔ بلکہ ان کا کہنا تھا کہ پاک پتن شہر سے پی پی 194 سے بھی 2 بار کے ایم پی اے میاں نوید علی کو بھی نظر انداز کیا، جو کہ پارٹی کا قطعاً درست فیصلہ نہیں، پارٹی نے حقائق کے مطابق فیصلے نہیں کیے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔